بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کا کہنا ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان مستقبل میں ہونے والی بات چیت میں ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت شامل ہوگی۔ گزشتہ ماہ امریکہ روس ابتدائی بات چیت میں بھی ایرانی جوہری پروگرام پر سرسری سی گفتگو کی گئی تھی۔ روس کا کہنا ہے کہ مگر ایران کا جوہری پروگرام اب ان موضوعات میں سے ایک ہے جس پر امریکہ روس مستقبل میں مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ ایران روس کا اتحادی شراکت دار اور ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ جامع باہمی فائدہ مند اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ روس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے جوہری مسئلے کو پرامن سیاسی سفارتی طریقوں سے حل کیا جانا چاہیے اور امریکہ یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے روس ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کینیڈین مصنوعات کی امریکہ درآمد پر 25% ٹیرف کے نفاذ کو بے وقوفانہ اقدام قرار دیتے ہوئے اپنے ملک کی معیشت کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو سے درآمد ہونے والی مصنوعات پر 25% معصولات نافذ کر دیے ہیں، جبکہ چائنا سے آنے والی اشیاء پر بھی ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے جوابی ٹیرف کا اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ تجارتی جنگ سے دونوں ممالک کو نقصان پہنچے گا۔ جسٹن ٹروڈو نے امریکی صدر پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ وہ کینیڈا کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس سے امریکہ کے لیے کینیڈا کا الحاق کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی امریکہ کی ریاست نہیں بنیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سخت جوابی کارروائی کرنے اور یہ ثابت کرنے کا وقت ہے کہ کینیڈا کے ساتھ لڑائی میں کسی کی جیت نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ پھر سے میدان میں آ گیا ہے۔ ہم نے 1.5 ماہ میں جتنا کام کیا اتنا دیگر نے 4 سالوں میں نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے ابھی تو کام شروع ہی کیا ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہی ہوئی ہے۔ امریکہ اپنے پہلے مومنٹم پر واپس آ چکا ہے۔ امریکہ پہلے سے بہتر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف اقدامات کیے ڈیموکریٹ میرے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میری قیادت میں امریکہ ناقابل تسخیر ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا۔ پارلیمنٹ میں ان کے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹ کو دعوت دیتا ہوں کہ مل کر امریکہ کو عظیم بنائیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن نے تو انڈوں تک کی قیمت لوگوں کی قوت خرید سے باہر کر دی تھی۔ امریکی عوام کا پیسہ امداد پر ضائع نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ شرح سود میں کمی لائیں گے، بجٹ میں توازن لائیں گے، $5 ملین سے گولڈ کارڈ جاری کریں گے، جو گرین کارڈ سے بہت بہتر ہوگا۔ ہم اپنا قرض گولڈ کارڈ لینے والوں کی رقم سے اتاریں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ تبدیلی کی راہ میں حائل بیوروکریٹ کو نکال دیں گے۔ 6 ہفتے کے دوران تقریباً 100 کے قریب ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ امداد کے طور پر دیا پیسہ واپس لا کر مہنگائی کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2 اپریل سے جو ملک امریکہ پر ٹیکس لگائے گا، ہم جوابی ٹیکس لگائیں گے۔ امریکہ میں چیزیں نہیں تیار کریں گے تو ٹیرف دینا پڑے گا۔ نئی تجارتی پالیسی سے کسانوں کو فائدہ ہوگا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ افغانستان سے انتہائی شرمناک انداز سے انخلا کیا گیا۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ افغانستان میں تخریب کاری کا بڑا ذمہ دار پکڑا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امریکیوں کو ہلاک کرنے والا اس وقت امریکہ لایا جا رہا ہے، اسے لایا جا رہا ہے تاکہ وہ امریکہ میں قانون کا سامنا کر سکے۔
عرب رہنماؤں نے غزہ کی تعمیر نو سے متعلق مصر کے منصوبے کو منظور کر لیا ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں عرب لیگ کا اجلاس ہوا، جس میں مصر، سعودی عربیہ، قطر، اردن اور شام سمیت دیگر عرب ممالک، اقوام متحدہ کے سربراہ، صدر یورپی یونین اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل شریک تھے۔ اجلاس میں رہنماؤں نے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ منظور کر لیا۔ عرب رہنماؤں نے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے گھر کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس سے علاقائی امن کو خطرہ ہوگا۔ غزہ کے حوالے سے پیش کیے گئے 53 ارب ڈالر کے مجوزہ 5 سالہ منصوبے میں لاکھوں گز تجارتی بندرگاہ اور ایئرپورٹ کی تعمیر شامل ہے۔ مصر کے منصوبے میں فلسطینی علاقوں میں انتخابات اور 2 ریاستی حل کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ اجلاس میں عرب رہنماؤں نے ٹرسٹ فنڈ قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا، جو کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے مالی معاونت کرے گا۔ یوکرین کے صدر نے امریکی صدر ٹرمپ سے تلخ ملاقات کے بعد معاملات درست کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ امریکی فوجی امداد پر یوکرین شکر گزار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی مضبوط قیادت میں امن کے لیے کام کرنے پر تیار ہوں۔ یوکرین کے صدر کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین امریکہ کے ساتھ معدنیات کا معاہدہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے یوکرینی صدر نے استعفے کا مطالبہ کرنے والے امریکی سینیٹر کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ سنبل جامع مسجد سے متعلق تنازع میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک درخواست پر سماعت کی۔ اس دوران اس کے ایک حکم میں کچھ ایسا لکھا گیا ہے جس نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبل واقعہ شاہی جامع مسجد سے متعلق سفیدی اور صفائی کے مطالبے والی درخواست پر سماعت کی۔ اس دوران ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں سنبل مسجد کی جگہ متنازع ڈھانچہ لکھ دیا۔ ایک گجراتی شخص نے پاکستانی پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر حکام نے اس کی چالاکی کو بے نقاب کر دیا اور اسے واپس بھارت بھیج دیا۔ بھارتی ریاست گجرات کے اے سی پٹیل نے پاکستان کے محمد نذیر حسین کے نام سے جعلی پاسپورٹ حاصل کیا تاکہ وہ امریکہ میں داخل ہو سکے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اس مقصد کے لیے انسانی سمگلوں کی مدد لی تھی۔ یہ واقعہ دوستو ایسے وقت میں پیش آیا جب امریکہ میں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ گزشتہ ایک مہینے میں 300 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کیا جا چکا ہے، جن میں سے 74 کا تعلق گجرات سے تھا۔ امریکی ایئرپورٹ پر پکڑے جانے کے بعد پٹیل کو فوری طور پر بھارت واپس بھیج دیا گیا، جہاں وہ 12 فروری کو دہلی ایئرپورٹ پر پہنچا۔ اس کی مشکلات دوستو اس وقت مزید بڑھ گئیں جب دہلی پولیس نے بھی اسے گرفتار کر لیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے تازہ فیصلے میں کہا ہے کہ کسی کو پاکستانی کہنا جرم نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ بھارت میں دوستو اکثر دائیں بازو کے انتہا پسند مسلمانوں کی حب الوطنی پر سوالات اٹھانے کے لیے انہیں پاکستانی کہتے ہیں، لیکن عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ کوئی مجرمانہ فعل نہیں ہے۔ عدالت نے جھارکھنڈ کے ایک کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ایک سرکاری ملازم کو پاکستانی کہنے والے شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ الفاظ نہ تو مجرمانہ دھمکی کے زمرے میں آتے ہیں اور نہ ہی کسی پر حملے کے مترادف ہیں۔ جبکہ قانونی ماہرین نے عدالتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ نفرت انگیز تقاریر اور ناپسندیدہ بیانات کے درمیان غیر ضروری فرق پیدا کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ دائیں بازو کے شدت پسندوں کو مزید شہ دے سکتا ہے۔ امریکی صدر کے فوجی امداد روکنے کے اعلان پر یوکرین نے کہا ہے کہ اس کی افواج اب بھی فرنٹ لائن پر روسی افواج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یوکرینی صدر کے معافی نہ مانگنے کے اعلان پر امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین کی فوجی امداد روکنے کا حکم دیا تھا۔
یوکرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی فوجی امداد روکنے کے باوجود اس کی افواج فرنٹ لائن پر روس کے خلاف جنگ جاری رکھے گی۔ یوکرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ یوکرین کو شکست تسلیم کرنے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس میں خطاب میں کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوجیوں پر ہونے والے ایک حملے کے ایک منصوبہ ساز کی گرفتاری میں مدد کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 2021 میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے دوران کابل ایئرپورٹ پر امریکی اہلکاروں پر ایک حملے کے ذمہ دار مرکزی تخریب کار کو پکڑ لیا ہے اور اس میں مدد کرنے پر وہ حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ 26 اگست 2021 کو کابل ایئرپورٹ کے ایک گیٹ جسے جنوبی دروازہ بھی کہا جاتا ہے 2 خودکش بمباروں اور مسلح افراد نے حملہ کیا تھا۔ اس وقت وہاں ملک چھوڑنے کی کوشش میں ہزاروں افغان باشندے بھی موجود تھے۔ اس حملے میں تقریباً 160 افغان شہری اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس تجزیہ کاروں کو اپریل کے اوائل میں معلوم ہوا تھا کہ حملے کا ماسٹر مائنڈ، جس کی شناخت بتانے سے انہوں نے گریز کیا تھا، افغانستان میں طالبان کی کارروائی میں مارا جا چکا ہے، لیکن حکام نے اس کی مبینہ ہلاکت کے بارے میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اسے یہاں لایا جا رہا ہے، وہ امریکہ کے فوری انصاف کا سامنا کرنے کے لیے اپنے راستے پر ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہولناک دن تھا۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ اور زخمیوں سے رابطے میں ہیں اور ان کی آج فون پر ان سے بات ہوئی ہے۔ دوسری طرف پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم امریکی صدر ٹرمپ کا خطے میں تخریب کاری کی کوششوں میں پاکستان کے کردار اور حمایت کو تسلیم کرنے اور سراہنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم تخریب کاری سے نمٹنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ اس کوشش میں پاکستان کے 80,000 سے زیادہ بہادر فوجیوں اور شہریوں نے جانیں قربان کی۔ صدر ٹرمپ اور حکومت پاکستان کے درمیان دوستوں معاملات کبھی بھی سیدھے نہیں رہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں 9 ایسی ٹویٹس پوسٹ کی تھی جن میں پاکستان کا ذکر تھا، اور ان میں سے ایک ایسی بھی تھی جو پوسٹ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دی گئی تھی، جس میں انہوں نے جوہری ہتھیاروں کے خطرے کے حوالے سے پاکستان کا نام لیا تھا۔ اس کے بعد اسی برس نومبر میں انہوں نے شمالی کوریا، چائنا اور انڈیا کے ساتھ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا ذکر کیا۔ اسی طرح دوستو سن 31 دسمبر 2017 کو بھی انہوں نے ایک ایسی ٹویٹ کی تھی جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 31 دسمبر کی رات کو ٹویٹ پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان پر امریکہ سے دھوکہ کرنے اور اربوں ڈالر امداد لینے کی بات کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے لکھا تھا کہ امریکہ نے 15 برسوں میں پاکستان کو 33 ارب ڈالر کی امداد احمقانہ انداز میں دی، اور ہمارے لیڈروں کے بیوقوف سمجھتے ہوئے انہوں نے ہمیں جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے تخریب کاروں کو پناہ دی جنہیں ہم افغانستان میں پکڑنا چاہتے تھے۔ تاہم اب کی بار کانگریس خطاب کے دوران پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کو نہایت ہی ان کی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ پاکستان اور امریکہ کے ماضی میں کشیدہ تعلقات کے ساتھ پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے صدر ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور صدارت میں شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلاء کے بعد تعلقات میں کمی آئی تھی۔ اب ضرورت ہے کہ تعلقات کو وسیع بنیاد پر استوار کیا جائے، ایسا دوستو پاکستان کا کہنا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔